انشاءاللہ تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے، اور اس میں قرآن مقدس کی آخری 2 سورتیں کہ جن میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو، چونکہ قرآن تو سب کے لیے ہے، نازل تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اپنے بندوں کو اللہ تعالی چند زندگی کے اندر نقصانات جو ہو سکتے تھے ان سے بچنے کا طریقہ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ جو چند خفیہ قسم کے جو بندوں کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ ان سے اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو دراصل یہ جو 2 سورتیں ہیں آخر کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کا ایک خاص شان نزول ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو چونکہ وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے، اور یہ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور مل کر یہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب ان یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ ہمارے خاندان سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے، چونکہ توریت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، آپ کے نام مبارک کا ذکر تھا کہ ایسے ایک نبی تشریف لائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی ہماری قوم سے نہیں ہے بلکہ دوسری قوم سے ہے، تو یہ مخالف ہو گئے۔ جب مخالف ہوئے تو اس مخالفت میں کچھ طریقے تو یہ کیے کہ باہر کے دشمنوں سے دوستی راستی کر کے حملے کرواتے، اور بھی بہت طریقوں سے دشمنی جو ہے یہ کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو بھی انہوں نے کیا۔ اور یہ سورت 2 جو سورتیں ہیں اسی کے ذکر کے بارے میں، چونکہ مفسرین جب کسی سورت کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، کسی وجہ سے جب سورت نازل ہوتی ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو ان کا شان نزول یہ ہے کہ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیاں بھی تھی، انہوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا۔ اب اس جادو کا اثر کیا ہوا؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن آپ سوچتے تھے کہ میں نے وہ کام کر لیا۔ مثال کے طور پر آپ کی چند بیویاں تھیں، تقریباً 9 کے قریب بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی باریاں لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسری بیوی کے پاس، لیکن آپ بھول جایا کرتے تھے کہ کسی بیوی کے پاس تشریف نہیں لے گئے، لیکن پھر بھی آپ سوچتے تھے کہ میں گیا ہوں۔ سورتوں کو نازل فرمایا تو ان 2 سورتوں کی کل 11 آیتیں، اور وہ جو جادو کیا گیا تھا وہ بالوں کے اندر گانٹھ لگا کر کیے گئے تھے، ان کی بھی 11 گانٹھیں تھیں، 11 گرہیں۔ تو اللہ حضرت جبرائیل جب ان صورتوں کو لے کر آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ جادو فلاں کنویں کے اندر ایک پتھر ہے اس کے نیچے کیا گیا، یعنی وہ جو بالوں کی گرہیں ہیں لگائی ہوئی وہ اس پتھر کے نیچے رکھی ہوئی، تو آپ نے حضرت علی، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان 3 حضرات کو بھیجا کہ وہ نکال کر لاؤ۔ جب وہ نکال کر لائے تو آپ کے سامنے جب رکھی گئی، دوسری روایت میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، خیر جو بھی تھا، تو آپ ایک آیت پڑھتے، ان 11 گرہوں میں سے ایک گرہ کھل جاتی، اور دوسری آیت پڑھتے تو ان جادو والی 11 گرہوں میں سے دوسری کھل جاتی۔ اس طریقے سے 11 آیتیں آپ نے پڑھی اور وہ 11 کی 11 گرہیں کھل گئی۔ یہ تو تھا ان 2 سورتوں کا شان نزول، لیکن چونکہ قرآن مقدس تو ساری انسانیت کے لیے ہے، تو اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری زندگیوں کے اندر بھی کچھ خفیہ دشمن ہیں، کہ ظاہری دشمن سے تو آدمی لڑ لیتا ہے کہ اس سے مقابلہ کر لے گا، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے وار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی کا طریقہ بتایا ہے کیسے ان نقصانات سے بچنا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ تمام مخلوقات کے شر سے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ تمام مخلوقات سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوقات میں انسان بھی ہیں،
حیوانات بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، کون سی مخلوق کب نقصان پہنچا دے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لہٰذا ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی پناہ لے لیں۔ تو تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ لی جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور تاریک رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تاریک رات کے شر سے کیوں پناہ مانگی جائے؟ کیونکہ آدمی جب رات کے اندر سفر کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی کھڈا ہو، اس میں گر جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یا یہ چل رہا ہو کسی درخت کی کوئی ٹہنی ٹوٹے اور اس کے اوپر گرے اور یہ مر جائے، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ تو رات کے اندر انسان کو حادثات کا سامنا ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کی تاریکی سے بھی پناہ مانگو، کس کی؟ اللہ کی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ ہے کہ پھونکنے والیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ جادوگر، کیونکہ عموماً جادو جو ہے وہ رات کو کیے جاتے ہیں، اور سب سے خطرناک جادو جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادوگر عورتوں کے جادو سے پناہ مانگو، لیکن اسی کے اندر کوئی بھی جادوگر ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب آ جائیں گے۔ تو جادوگر کیونکہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کی زندگی کیا، اس کا جینا جو ہے حرام ہو جاتا ہے جادو کی وجہ سے، کہ نہ اس کو سونے میں سکون، نہ اس کو جینے میں سکون، یعنی انسان موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادوگروں کے جادو سے بھی پناہ مانگو، اور وہ پناہ اللہ ہی عطا کریں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ کیوں؟ یہاں پر فرمایا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے، اس کے شر سے پناہ مانگو، چونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرتے ہیں، چاہے وہ نعمت مال کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے طاقت کی ہو، صحت کی ہو، تو یقیناً کچھ نہ کچھ، جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اتنے زیادہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان حاسدین کے حسد سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ کیوں؟ کہ جب آدمی کسی سے حسد کرنے لگتا ہے، یا جس کے کوئی حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ حاسد یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اس کو نقصان کس طریقے سے پہنچانا ہے، تو وہ جائز ناجائز ہر طرح کے کام کر کے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد ہے کہ کسی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھیں اور پھر دل کے اندر یہ تمنا کریں کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی دولت عطا کی، تو آدمی یہ سوچے کہ کس طریقے سے اس کی نعمت زائل ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ لیکن اگر یہ آدمی سوچے کہ کاش میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی جیسے اس کے پاس ہے، جیسے یہ مال خرچ کر رہا ہے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، تو یہ حسد نہیں ہے، اس کو کہیں گے غبطہ، رشک۔ یہ آدمی رشک کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی ہو۔ لیکن اگر دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ اس کی یہ نعمت باقی نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہمیں دنیاوی طور پر چار خفیہ دشمن نقصان پہنچا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پناہ کا ہمیں طریقہ بتایا۔ اور آگے جو سورۃ الناس ہے، آخری سورت، اس میں صرف ایک دشمن کا ذکر ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دشمن کتنا بڑا ہوگا جس کو پوری سورت کے اندر ذکر کر دیا، اور وہ ہے شیطان۔ شیطان کا نام شیطان نہیں ہے، اس کا اصلی نام عزازیل ہے، اور شیطان اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شیطان کے معنی آتے ہیں سرکش، شریر، اللہ کے نافرمان۔ اور اس کا ایک دوسری صفت ہے، اس کا نام ابلیس، قرآن میں آتا ہے نا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس کے معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس، چونکہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اور اس نے جہنم میں جانا ہے، تو اس لیے اس کو ابلیس اور شیطان اس وجہ سے کہ یہ شریر ہے، نافرمان ہے۔ اس کا اصلی نام عزازیل ہے۔ اور شیطان صرف ایک نہیں، یہ بہت سارے ہیں، بلکہ ہر کافر، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، وہ شیطان ہے۔ جو بھی ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے، ہدایت کی راہ سے بھٹکائے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے شیطانوں کی بڑی تعداد ہے، چونکہ خود جنات میں بھی نیک لوگ موجود ہیں،
تو ان کو کون بہکاتا ہے؟ یہی شریر شیطان بہکاتے ہیں. تو شیطان بہت سارے ہیں، لیکن بڑا شیطان جو ہے وہ ہے جس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا نام ہے عزازیل، اور یہ ابلیس اور شیطان یہ اس کی صفتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دشمن سے، چونکہ وہ ہمارا دین کا دشمن ہے، انسان کی دنیاوی زندگی کا جو نقصان ہے یا بدنی جو نقصان ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر بدن کو نقصان پہنچانے والی بیماری ہے، موت پر ختم ہو جائے گی. لیکن اگر دین کو نقصان ہو گیا تو وہ دنیا کے بعد بھی اس کو نقصان پہنچاتا رہے، وہ نقصان دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شیطان سے پناہ کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دینی دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں کہ اللہ ہمارا رب بھی ہے، اللہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، اللہ ہمارا معبود بھی ہے، کہ ہم اللہ ہی کی تو عبادت کرتے ہیں نا، کسی بت کی پوجا نہیں کرتے. اب کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، برے خیالات ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنی سونڈ کو، یعنی جیسے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مچھر ہوتا ہے، اس کی ایک سونڈ سی ہوتی ہے جس کو وہ لگا کر خون چوستا ہے، اس قسم کی اس کی سونڈ ہوتی ہے. یہ اس کو آدمی کے دل پر رکھتا ہے. جب آدمی بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، تو یہ دل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور انسان کو مزید غفلت میں ڈالتا رہتا ہے. اذا ذکر خنس، حدیث کے الفاظ ہے کہ جو ہی بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کا تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی سے الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا. تو جو ہی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جب آدمی غافل رہتا ہے اللہ کے ذکر سے تو اس کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور برے خیالات اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. اسی کو فرمایا من شر الوسواس الخناس، برے خیالات ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں برے خیالات ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ برے خیالات ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. انسانوں میں سے بھی ہیں، جیسے فحاشی اور یانیت، مسلمانوں کے اندر بے دینی پھیلانے والے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ شیطان ہی تو ہیں، شیطان کے چیلے ہی تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ برے خیالات ڈالنے والے اور اللہ کی ہدایت کی راہ سے بھٹکانے والے، چاہے شیطان ہوں یا انسان ہوں، سب کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دو آخری آیتیں تھیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ چاہے دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. اور ان دو صورتوں کی بڑی خاص فضیلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے تو آپ ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا کرتے تھے. تو ان کو ہم صبح شام اپنے معمول میں رکھ سکتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس کے ساتھ والہانہ تعلق اور محبت عطا فرمائے، قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.